اس کے بعد اب جو ہے وہ آپ بھائیوں کے جو سوال جو آ گئے وہ مجلس شروع کرتے ہیں. تو اس مجلس کے اچھا تو آپ سے پہلے وہ میرے جو یہاں بیٹھے ہوئے ساتھی کمپیوٹر کو جو مجھے بتا رہے ہیں کہ اس کو اس طرح چلانا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دے لیں. تو سب سے پہلے ان کا سوال جو ہے وہ میں سنتا ہوں. تو کیا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ یہ سوال، ہاں یہ آپ سوال پڑھیں گے؟ ہاں اچھا ہاں جی، سوال انہوں نے کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا کی تعلیم اگر کسی بھائی کو دیتا ہے تو اسے بھی ثواب ملے گا. بالکل، دنیا کی تعلیم سے مراد کیا ہے؟ دنیا کی تعلیم سے مراد اگر ایسی چیزیں ہیں، مثلا سائنس ہے، مثلا انسانوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں، مثلا ڈاکٹری کا علم ہے، طب ہے، تو یا کمپیوٹر کا علم ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں جس کو استعمال صحیح کیا جاتا ہے یا وہ کرے گا تو پھر تو اس کا ثواب ملے گا. اگر دنیاوی اس کو پتا ہے کہ مثلا کمپیوٹر جو ہے وہ سیکھ رہا ہے، اب یہ کیا کرے گا؟ کمپیوٹر سیکھنے کے بعد جو ہے وہ انٹرنیٹ کھول لے گا، انٹرنیٹ پر گانے سنے گا، وہ گندی گندی چیزیں دیکھے گا، بےہودہ فحاشی بےحیائی، تو پھر کوئی ثواب نہیں، پھر دونوں شریک ہیں. اگر پتہ نہیں ہے تو پھر بھی انشاءاللہ ثواب ہوگا، وہ بری ہے. اور اگر وہ یعنی بچوں کو یعنی تعلیم دیتا ہے، سکول کی تعلیم یا اس طرح کی کمپیوٹر کی تعلیم، اور اسے پتا ہے کہ یہ جو ہے اس کو اچھے کام کے لیے استعمال کریں گے تو اسے بڑا ثواب ملے گا. کیونکہ الدال جو خیر کی طرف ہو لوگوں کو بلاتا ہے، اس کی مثال اسی طرح جو عمل کرتا ہے نا وہ اسی کے برابر ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی کو آپ نے قرآن و حدیث کے راستے پر چلا دیا، مثلا رفعین کی سنت ہے، آپ نے اس کو بتا دیا کہ دیکھو اللہ کے رسول تو رفعین کرتے تھے، اب اس نے شروع کر دیا، وہ رفعین کرے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس جیسا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. اب میں مائک اپنا چھوڑ رہا ہوں، تو میں مائک جب مائک جب میں چھوڑوں تو اس کے بعد جو بھائی ہیں اسرار صاحب جو لکھا ہوا ہے تو وہ اپنا سوال انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کے بعد میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. تو میں خود یہ ٹرانسمیٹنگ کو دبا رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجاہد بھائی اسرار بھائی نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں ان کا کوشچن مائک پر آ کر کروں، اس لیے میں آیا ہوں. تو انشاءاللہ میں مجاہد یوکے بھائی کے بعد میری دوبارہ پھر باری ہے، میں پھر اپنا کوشچن تب کروں گا. جزاک اللہ خیر شیخ، اللہ آپ کو جزا دے. یہ واقعی آج کل بہت بڑا المیہ ہے ہم صحیح اللہ کی دعویوں میں. اب جیسے میری مثال ہے، میں تقریباً آج سے 6-7 سال پہلے دیوبندی تھا، تو جن بھائیوں کی دعوت سے یعنی کہ انہوں نے مجھے سمجھایا، میں اہل حدیث ہوا، وہ کسی اور جماعت سے، اس کے بعد میں دوسرے اہل حدیث بھائیوں سے ملتا ہوں تو وہ ان کو صحیح نہیں سمجھتے، تو بہت دکھ ہوتا ہے. اللہ ہمیں ایک کرے اور ہمارے اختلافات کو دور کرے. خیر شیخ، یہ سار بھائی کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایک مجھے PDF بھیجی ہے جس میں ایک حدیث لکھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نظر بد سے بچنے کے لیے تعویذ استعمال کریں، اور آگے حوالہ لکھا ہوا ہے بخاری و مسلم. تو اس میں یہ تعویذ سے کیا مراد ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس میں یہ الفاظ نہیں حدیث میں کہ تعویذ استعمال کریں، بلکہ یہ کہ اعوذ باللہ پڑھے. تعوذ جو ہے نا، تعوذ پڑھے، تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ. تو اعوذ باللہ کے بھی وہ طریقے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس قسم کی جو دعا ہے نظر باد والی، وہ دعا مراد ہے کہ جب کسی کو نظر لگ جائے تو وہ تعویذ کہتے ہیں اعوذ باللہ پڑھنے کو، تو وہ اعوذ باللہ پڑھے گا جو حدیث میں آئی ہے. اس سے یہ جو گلے میں لٹکانے والا تعویذ ہے وہ بالکل مراد نہیں. وہ اس بھائی کو کہہ دیں کہ بھائی اس حدیث میں وہ گلے میں لٹکانے والے تعویذ کا بالکل ذکر نہیں ہے، اس کو تو تمیمہ کہا جاتا ہے یا کوئی اس کے لیے اور لفظ ہوگا یعنی تعلیق، لیکن تعویذ جو ہے وہ اعوذ باللہ پڑھنے کو کہتے ہیں. اس لیے اگر کوئی اس حدیث کے ذریعے سے یہ ثابت کر تعویذ لٹکانا جائز ہے تو اس کی بات غلط ہے. ایسی کوئی بات اس حدیث میں نہیں، یعنی حدیث کا ترجمہ غلط کیا گیا، صحیح ترجمہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ آپ کے بھائی کا جو ہے سوال کا جواب ہو گیا. اب میں مائک چھوڑ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ محترم.
سب سے پہلی چیز یہ کہ آج ماشاءاللہ آپ تشریف لائے ہیں تقریباً 4:15 بجے، تو کیا اسی طریقے سے آپ جو ہے کریں گے؟ یہ ٹائم ہے صحیح، کیونکہ اس کو پھر ہم روم میں لکھیں. کئی ساتھی جو ہے وہ تبدل کا شکار ہو جاتے ہیں، رد دکھا ہوا ہے جو ہماری ویب سائٹ ہے اس میں بھی. تو اگر یہ صحیح ٹائم ہے تو اس کے بارے میں بتا دیں کہ ہم پھر آپ کا جو یہاں آنے کا ٹائم ہے وہ وہی لکھیں، جس سے کہ یعنی آپ یہاں تشریف لایا کریں گے انشاءاللہ. اب سوال میں کرتا ہوں، اور یہ سوال ہے ہمارے عمر بھائی کے، وہ کام پر ہیں، کل رات کو انہوں نے مجھے یہ لکھوائے تھے. سوال دو ہیں کہ وہ میری طرف سے پوچھ دینا. ایک بھائی ہیں، ان کے دوست ہیں جو کہ غالباً اس وقت زیر تعلیم ہے مدینہ یونیورسٹی میں بھی، تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ یہ سوال ہے، اور اس کا جواب آپ برائے کرم جو ہے وہ عربی زبان میں دے دیں، کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو پھر وہ اپنے بھائی کو یہ ریکارڈنگ سنا دیں گے. انہوں نے پوچھا ہے حدیث جو ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتی ہے کہ وہ جو ساریہ الی الجبل، کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، تو کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ تو اس کا جواب اگر پلیز آپ دے دیں عربی زبان کے اندر، اردو میں بھی اور عربی میں بھی، تاکہ پھر اپنے ساتھی کو دے سکیں. اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ معراج میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو فرشتوں نے ان سے فرمایا تھا کہ اپنی امت کو یہ بتائے کہ وہ حجامہ کیا کریں. تو حجامہ کے بارے میں بتا دیں کہ وہ حدیث کہاں ہے اور کیا وہ حدیث صحیح ہے. جزاکم اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وقت جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد ہے، یعنی پاکستان میں جو عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بعد یہ آپ کا جو پروگرام ہے ہفتے کے دن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ حاضر ہوں. ایک مسئلہ بنیادی جو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے، یہ کوئی یورپ نہیں ہے، یہ سعودی عرب نہیں ہے، یہ چائنا نہیں ہے. یہاں پر بجلی جو ہے وہ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. بجلی کی کوئی ٹائم فکس نہیں ہے. این ممکن ہے کہ میں آپ کے ساتھ ابھی بات کر رہا ہوں نا، اچانک بجلی چلی جائے، ادھر بجلی گئی اور آپ لوگوں سے رابطہ ہمارا اب ختم ہو گیا. تو یہاں یہ مجبوری ہے. تو اگر تو یعنی آج کل ہم 4:30 بجے نماز پڑھتے ہیں عصر کی، تو عصر کی نماز سے فارغ ہو کر 4:45 تک ہم فارغ ہو گئے. اب 4:45 بجے جب میں فارغ ہو کر دیکھا تو بجلی نہیں تھی. اب مجبور ہو گئے. 5 بجے بجلی آئی ہے. بجلی کے آنے کے بعد میں وہ اپنے جو دوست ہیں قاسم صاحب، ان کو میں نے کہا کہ آپ بیٹھیں تاکہ مجھے کمپیوٹر چلانے میں کبھی کوئی غلطی لگے تو پھر ان سے مسئلہ پوچھ لوں. خود بھی آج اسٹارٹ کیا، بجلی بھی سب کچھ، اور جو ہے وہ اس میں اب بڑا مسئلہ جو ہے وہ ریکارڈنگ کا ہے. پتہ نہیں سٹی کیا ہے، اس کو بھی ریکارڈ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بھی سیکھوں. تو یہ وقت یہ جو مہینے ہیں نا، 1-2 مہینے یا 3 مہینے انشاءاللہ، ان میں میرا خیال ہے 5 بجے سے لے کر وہ بہتر ہے 6 بجے تک یا 6:30 تک، جتنی دیر ابھی تھک جاتا ہے مسلسل 1.5 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، بعض اوقات آدمی جو ہے وہ تھک بھی جاتا ہے. تو یہ انشاءاللہ پروگرام ہوتا رہے گا. ہاں اگر فرض کریں کہ 5 بجے بجلی نہیں آتی، 6 بجے بجلی آتی ہے، تو پھر مجبوری ہوگی وہ 6 بجے یا جو ہے وہ کریں گے. تو اس سلسلے میں پھر ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یہ جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے میرے جو سابقہ پروگرام ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو لگا دیا جائے، یعنی ہفتے کے دن، تاکہ ممکن ہے کہ کچھ نئے ساتھی آئیں جنہوں نے وہ اگلی باتیں نہ سنی ہو تو وہ انہیں کچھ فائدہ پہنچے. اس کے بعد یہ آپ نے جو پوچھا ہے نا معراج والی، وہ روایت تو ہے لیکن مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے. اگر یہ صحیح ہے تو یہ حجامت جو ہے اس سے مراد وہ سینگی لگانا ہے، وہ جو سر کے اوپر رکھتے ہیں اور خون نکالتے ہیں جسم سے. یہ خاص طریقہ ہوتا ہے جسے حجامت کہا جاتا تھا، سینگی لگانا. یعنی خاص یا تو مثلا کسی چھری وغیرہ سے بعض رگوں سے تھوڑا سا خون نکالنا، یا ایک مشین ہوتی ہے جس کو گردن پر رکھا جاتا ہے اور جسم سے کچھ خون نکال لیا جاتا ہے سر سے یا اس طرح، تو اس کو حجامت کہتے ہیں. تو حجامت کے بارے میں دوسری صحیح حدیثیں موجود ہیں. تیسرا جو آپ کا سوال ایک تھا نا، یعنی جو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے کیا نام ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا. یہ حدیث جو ہے
یہ ضعیف حدیث ہے. اس بارے میں میرا ایک فتویٰ مضمون جو ہے تحقیقی وہ چھپا تھا، غالباً اس میں بھی ہوگا، میری توضیح الاحکام میں بھی. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، بس آپ بھائی سمجھ لیجیے ضعیف ہے. اس کے بعد اب عربی میں اس سوال میں پہلے ذکر کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جواب. سألني بعض الإخوة قالوا جاء في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل كان اسمه سارية، يعني من أصحابي الذين كانوا يقاتلون، فقال عمر على المنبر يا ذا الجبل، ناداه عمر من المدينة وسارية سمع هذا الصوت وكان بعيدا من المدينة نحو مثلا 1000 أو 2000 أميال. يعني قال الأخ جاء هذا في الحديث، فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟ يعني حققوا هذا وأخبرونا. فأقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين. هذا الأثر رواه يعني اللالكائي في كرامات الأولياء وآخرون من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر، ثم ذكر الأثر وفيه يا سارية الجبل. وهذا الحديث أورده الشيخ الألباني رحمه الله في صحيحته في السلسلة الصحيحة وحسنه، فنقول لا بل سند ضعيف. والعلة في أن محمد بن عجلان رحمه الله وإن كان ثقة ولكنه كان مدلسا، والمدلس إذا عنعن لا يحتج بحديثه، إنما يحتج بحديثه إذا صرح بالسمع. وأنا فيما أذكر أنه مذكور في الطبقة الثالثة من المدلسين عند الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر ذكره في المدلسين في كتاب المشهور بطبقات المدلسين، وهذا الكتاب حققته وطبع في باكستان والحمد لله. فمحمد بن عجلان مذكور في المرتبة الثالثة من المدلسين. وبعض الناس يحتجون بطبقات الحافظ ابن حجر، يعني كل من ذكر الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة فلا يحتجون بحديثه إلا إذا صرح بالسماع، وأما في الثانية والأولى فيحتجون بحديثه. وأما نحن فلا نوافق الحافظ على هذا، بل نقول المدلسون طبقتان، فمن ثبت تدليسه، من ثبت يعني أنه دلس مرة واحدة في عمره فلا نحتج بحديثه إلا إذا صرح بالسماع، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب المشهور الرسالة، ما معنى يعني لا نقل بمدلس إلا إذا صرح بالسماع، يعني هذا معناه من ثبت عنه أنه دلس مرة واحدة. أما الصحيحان نحن نخصص بين الصحيحين، نقول باستثناء الصحيحين، أما الصحيحان فتلقتهما الأمة بالقبول. يعني إذا وجدنا حديثا لمدلس في الصحيحين ولم نجد تصريح بسماعه فلا نقول أنه ضعيف، بل نقول أنه صحيح ونحتج به، لأن نحن نعلم أن الأمة تلقت كتابهما بالقبول. وهناك يعني شواهد أخرى، مثلا كثير من المدلسين الذين رواياتهم موجودة في الصحيحين وجدنا تصحيح آتم في الكتب الأخرى، وكذلك وجدنا لهم متابعات ووجدنا لهم شواهد. فهذا الحديث
من أكثر أسانيده سند محمد عجلان وهو مدلس وعننا لم نجد تصحيح اسماعيل فسند ضعيف. واختار الشيخ الباني رحمه الله واختار حافظ ابن كثير فصححه ولم يعني لم ينظر إلى تدليس ابن عجلان. ثم له طرق أخرى لكن كلها مردودة، كلها ضعيفة شديدة الضعف. يعني ملخص القول أن هذا الأثر لم يثبت عن عمر، لم يثبت أنه قاله. فأنا فيما يعني الآن أظن أو يعني أرى أنكم فهمتم ما أقول لكم، وسامحوني إن كان في خطأ في لغتي لأن نحن من العجم وغير متعودين أن نتكلم باللغة العربية. فهذا جوابكم رحمكم الله. اس کے بعد جو ہے میں اب مائک چھوڑ رہا ہوں، ان کا جواب دے دیا وہ ان کو سنا دیں گے. یہ اگلے بھائی سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب میرا میری آواز آپ تک پہنچ نہیں ہوگی. شیخ صاحب میرا سوال آپ سے موجودہ جو آج کا درس تھا آپ کا اسی کے حوالے سے ہے کہ جو ہمارے اہل حدیثوں کے درمیان باہمی اختلافات اور کچھ جو ہے نا وہ آپس میں جو تھوڑی سی کشیدگیاں پائی جاتی ہیں اس حوالے سے، تو اگرچہ ہم نجی محفلوں میں کافی اس بارے میں کھل کے بات کرتے ہیں، لیکن مائک پہ اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ اکثر لوگوں کو میں پاکستان میں جو ہے نا وہ دیکھ چکا ہوں، جس طرح یہ گلرا غالب بھائی کہہ رہے تھے کہ اکثر لوگوں کو دیکھ چکا ہوں کہ وہ اپنے مطلب اپنے ہی بھائیوں میں سے جو ہے نا کچھ لوگوں کو وہ اچھا نہیں سمجھتے اور وہ اس میں اتنے شدید بھی واضحات ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ مطلب اہل بدعت سے بھی جو ہے نا وہ زیادہ شدید ہو جاتے ہیں. تو اس میں دوسری بات جو دیکھنے میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے میں انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا ہوں کچھ کتابوں کے عربی کتابوں کے حوالے سے، اور یہ باتیں کچھ دیکھ کے میں حیران رہ گیا کہ مجھے اگر کچھ عربی مخطوطے ملتے ہیں خاص طور پہ انگلش کے حوالے سے یا یورپ میں جو ہماری مسلمانوں کی شان و شوکت، تو مجھے جا کے امریکہ کی لائبریریوں میں سے ملتے ہیں، کبھی انگلش کی جو پرانی لائبریریاں ان میں سے مخطوطے ملتے ہیں. تو اور وہ لوگ وہ مخطوطے جن پہ تحقیق جو ہے نا وہ وہاں کے لوگوں نے اسپین کے لوگوں نے کی یا آگے پیچھے کی تحقیق، ان لوگوں کی تحقیق کے وہ مخطوطے ابھی تک وہاں پہ پڑے. جی میرا سوال جو ہے نا شاید بات یہ ہے کہ سوال میرا ختم نہیں ہو رہا، بات یہ ہے کہ اتنی چیزیں دیکھنے کے باوجود ہمیں پتا ہے کہ پوری دنیا میں آج بھی اور آج سے پہلے بھی مسلمانوں کو کس طرح ذلیل کیا گیا. علماء ہو اس میں یا عوام ہو، یورپ میں آج بھی وہی صورتحال چل رہی ہے. پوسٹ سے لے کے ان کے پوسٹ سے لے کے نیچے تک سب لوگ جو ہے نا وہ ہمیشہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے باقاعدہ ثبوت موجود ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم لوگ کیا ممبر پہ بیٹھ کے وہ لوگ جو دعوت جہاد کا کام پاکستان میں کر رہے ہیں یا پوری دنیا میں کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ عقیدت وہ کم از کم سلفی ہے، اگرچہ ان میں کچھ سیاسی طور پہ کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوں، تو کیا ہم ممبر پہ بیٹھ کے اپنے فتاوی میں یا مطلب جب ہمارے سے سوال کیا جاتا ہے تو ہم ان کے ساتھ صرف اتنا کہہ دینا، بھرپور آپ نہ شو کریں لیکن صرف اتنا کہہ دیں کہ جی وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں جو آپ کے حوالے سے یا باقی جو دعوت کے اعتبار سے کام ہے، اگرچہ چند اختلافات پائے جاتے ہیں. اور ایک بات جو ہے نا سن کے آج سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے، شاید 1.5 سال پہلے کی بات ہے. انٹرنیٹ پہ بڑا افسوس ہوا کہ ایک انٹرنیٹ پہ دست دینے والے اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے عالم نے ان سے جب میں نے فون کر پوچھا کہ آپ جب دیوبندی بریلوی یا باقی فرقوں کی بات آتی ہے تو آپ انہیں کچھ نہیں کہتے، آپ ان کے ساتھ بڑے نرم ہوتے ہیں، لیکن جو میں نے بھی اس کا نام آتا ہے تو آپ جو ہے وہ اتنے ہی زیادہ گرم ہوتے ہیں. تو جناب خیر میں آپ کو نہیں بتا سکتا انہوں نے کیا وجہ بتائی، لیکن بہرحال تو اس قسم کا رویہ جنہیں کچھ لوگوں کی طرف سے روا رکھا جاتا ہے. تو اس حوالے سے ذرا تفصیلی وضاحت فرما دیں کہ کیا ہمیں ممبر پہ اور اپنے فتاوی اور اپنی باتوں کے دوران اس چیز کا خیال وہ لوگ کم از کم جو اس کے لیے جدوجہد کر رہے
ان کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. میں کی طرف سے السلام علیکم. یہ آواز جو ہے میری، یہ لکھا ہے نو جمپ پلیز. اچھا انہوں نے آپس میں جمپ کیا. میری آواز تو صحیح ہے نا؟ اچھا جی، یہ آپ کا سوال تھا یا تقریر تھی؟ بارہ یہ سن رہے تھے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. سارے بھائیوں نے سنا ہوگا. تو میری طرف سے جواب یہ ہے کہ اہل حدیث کو ایک دوسرے کے ساتھ بہت نبی کے جی بلکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی نرمی سے دعوت دیں، اور آپس میں تو بالکل رحماء بینہم کی تصویر بن جائے. ایک دوسرے پر رد کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. دلائل کے ساتھ اگر کوئی کسی سے اختلاف ہے کہ کسی نے کوئی مثلا مسئلے میں غلطی کی ہے، حدیث کو ضعیف کو صحیح کہہ دیا، صحیح کو ضعیف کیا، تو ٹھیک ہے وہ دلائل کے ساتھ. لیکن مخالفت برابر مخالفت اور دوسرے کی توہین کرنا یہ نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں دین کا، کتاب و سنت کی دعوت کا، ان کے ساتھ جو ہے پورا تعاون کرنا چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے. تو یہ آپ کے سوال کا وہ جواب. ابھی جو ہے یہ میں مائک چھوڑ رہا ہوں تاکہ اگلے بھائی جو ہے سوال کر سکیں. السلام علیکم. وطن مجید بھائی آپ نے جنب مار دیا. سب کیا ہے عبد الرحمان شیخ صاحب؟ میرے دو سے مختصر سوال ہے. نمبر 1 کہ اگر کسی راوی پر اکثر نے توسیع کر دی ہے لیکن امام بخاری اس میں کہتے ہیں فیہ نظر، تو یہ امام بخاری کی یہ جرح ہے، یہ کیا دوسرے راوی کو عام اصول کے مطابق رکھیں گے کہ اس کو فقہ کے بجائے اس کو نیچے درجے لے کر صدوق کرا دیں گے؟ تو یہ امام بخاری کی جرح کو بھی یہی کیا کہتے ہیں، یہی اصول یہی چلائیں گے اسی مطابق. نظر کہیں گے فقہ یا صدوق یا ایسے تو یہ تھوڑا نیچے گرا کے اس کو صدوق رکھ دیں گے، یا اس کی جرح کی کوئی زیادہ فضیلت ہوگی؟ دوسرا یہ ہے کہ مسند فردوس الدیلمی اس کے حالات کہاں ملیں گے اور ان کا پورا نام کیا ہے؟ مسند فردوس الدیلمی والے جو مؤلف ہیں ان کا پورا نام کیا ہے اور یہ اس کے حالات کہاں سے ملیں گے؟ اچھا میں اوپر نے دن بات. السلام علیکم. آواز ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ اب ہمارے عبد الرحمان بھائی تھے جی، اللہ تعالیٰ انہیں خیر دے اور اللہ خوش و خرم رکھے. بھائی عبد الرحمان بھائی، آپ سے کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے. ہمارا نمبر اگر آپ کو بھول جائے تو وہ حافظ شیر محمد صاحب سے لے لیں یا اپنا نمبر دیں تاکہ آپ سے کچھ ہو بات کی جائے. لیکن اب نہیں، اب تو درس ہے نا، بعد میں جب موقع ملے نا شام کے بعد انشاءاللہ تو کافی یاد آئے گا آپ کی وہ باتیں جو ہے نا. اب مسئلہ رہے گا بھائی جرح اور تعدیل میں ہم نے جو مسلک اختیار کیا ہے اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا. مجبور ہو کر تاکہ انسان جو ہے وہ خواہشات نفسانیہ کا پیروکار نہ بن جائے، اپنی مرضی کی حدیث کو صحیح کہے، مرضی کے مخالف کو ضعیف کہے. ہم نے یہ راستہ چھوڑ دیا. جرح مفسر اگر اس سے مراد اور خاص اور عام کی بات ہی تو وہ ٹھیک ہے. بعض اوقات ایک راوی کے بارے میں کچھ محدثین جرح کرتے ہیں، کچھ توثیق کرتے ہیں، اس میں تطبیق ممکن ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ زوری سے روایت کرے ضعیف ہے ورنہ سکہ ہے، تو ٹھیک ہے اس کو ہم سکہ مانیں گے، زوری سے اس کی روایت کو ضعیف مانیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی تھی کہ جرح اور تعدیل میں تطبیق نہیں دے سکتے تھے کہ ایک کہتا ہے یہ ضعیف ہے، دوسرا کہتا ہے یہ سچا ہے یا صدوق ہے یا حسن حدیث ہے. اس کے لیے اب مجبور ہو کر ہم نے جمہور کی ترجیح والا راستہ اختیار کیا. اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی اور راستہ نہیں تھا. اور اس راستے سے کیا فائدہ ہوا ہمیں؟ ایک تو ہم تناقض سے بچ گئے، یہ نہیں کہ مرضی کی حدیث کو صحیح کہیں گے، مرضی کی حدیث کو صحیح کہیں گے، مرضی کے خلاف حدیث کو، بلکہ اصول کے مطابق چلتے رہیں گے ساری عمر. دوسرا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ جو صحیح بخاری مسلم کی حدیثیں ساری جو ہے نا وہ صحیح ہو گئی ہیں. اب مثال کے طور پر شیخ البانی نے جو جرح کی ہے نا صحیح بخاری کی حدیثوں پر، یوسف بن سلیم کی حدیثوں پر، کبھی فلیح بن سلیمان کی حدیثوں پر، جب یہ دونوں راوی جو ہے ان کو جمہور توثیق کرتے ہیں، تھوڑے لوگ جرح کرتے ہیں، اکثریت توثیق کرتی ہے، تو یہ ان کی روایتیں جو ہے وہ صحیح ہو گئی ہیں. تو یہ ایک تو صحیحین کا دفاع ہو گیا، دوسرا ہم تناقض سے بچ گئے. تیسرا یہ کہ ہمارے علماء بھی جمہور کا کہتے آئے، مثلا حافظ صاحب بھی کہتے ہیں وسق الجمہور، حافظ ابن حجر کہتے ہیں،
اسی طرح اور دوسرے جو علماء تھے وہ بھی کہتے ہیں، بلکہ وہ سبکی نے بھی لکھا. تو خیر یہ ایک لمبی بات ہے، یہ ہماری اجتہادی بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ کر اب اس دور میں دوسرا کوئی راستہ اختیار ہی نہیں ہو سکتا. اب یہ کہ ایک راوی جو ہے اس کو جمہور محدث بخاری فی نظر کہتے ہیں، یا امام بخاری کو کذاب کہتے ہیں، یا کچھ اور کہتے ہیں. تو بھائی اس کے بارے میں بھی ہمارا وہی اصول ہے کہ ہم جمہور کو ترجیح دیں گے، امام بخاری کی بات کو رد کر دیں گے، امام یحییٰ بن معین کی بات کو رد کر دیں گے جب وہ اس پر جرح کریں گے جمہور کے مقابلے میں. یہ اصول ہمارا جو ہے وہ سب لوگوں پر چلتا ہے. اس کی ایک مثال بیان کروں. ایک راوی ہے جس کا نام احمد بن عیسیٰ ہے، اس کے بارے میں امام یحییٰ بن معین نے قسمیں کھا کر فرمایا ہے، اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں. امام بن معین کہتے تھے کہ یہ جھوٹا آدمی کذاب ہے، ہم نہیں مانتے امام بن معین کی قسمیں، کیونکہ جمہور محدثین اس کو سکہ کہتے ہیں. تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو سکہ کے درجے سے گرا کر حسن کے درجے پر لے آتے ہیں، صدوق کے درجے پر. جرح کو جو ہے وہ اس کی جو اصل جو درجہ تھا سکہ کا اس سے گرا کر حسن کے درجے پر لے آئے، اور راوی کی روایت حسن یعنی حجت ہی رہی ہے. تو یہ امام بخاری بھی اگر کہیں گے تو پھر بھی اگر جمہور نے اس کی توثیق کی ہے تو اس کی روایت حسن رہے گی، جمہور نے اگر جرح کی اور امام بخاری سکہ کہہ رہے تو پھر اس کی روایت ضعیف ہوگی. تو یہ جمہور کی ترجیح یہ ہمیشہ پکی جاری رہے گی، یہ آپ نے سمجھ لینا. دوسری جو بات ہے مسند الفردوس دہلوی کی. مسند الفردوس کے بارے میں خوشخبری یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ پر اس کا قلمی نسخہ موجود ہے، ہم نے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے. تو اس میں قلمی نسخے میں اس کی حدیثوں کی سندیں بھی موجود ہیں، تو اس میں سندیں چیک کی جا سکتی ہیں. اب یہ کون تھے؟ یہ فردوس تو کتاب کا نام ہے، الفردوس. ان کا اصل نام ہے شہدا، یہ جلد نمبر 20 ہے اسی کتاب کی. ان کا اصل نام ہے شاردار، یعنی اس کتاب کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے شاردار بن شیراوے بن شاردار بن شیراوے بن فنا خسرا ابو منصور الدیلوی. یہ سیر عالم النبلاء ہے، جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 375. اس میں ان کی حالات لکھے. یہ بہت بڑے محدث تھے اور یہ ایک صحابی کی اولاد میں سے. ان کے بارے میں یہ یا اس کا یہ باب تو نہیں اس کا، یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی. کان یہ جو آسانی کتاب الفردوس نے والے دی. اچھا اس کا مطلب ہے کہ شیروے بن شیر یہ شاردار بھی ہے، شاردار بیٹا ہے. اس نے اپنے باپ کی جو کتاب الفردوس ہے نا اس کی سندیں لکھی ہے. اچھا اس کا نام ہے جی شیروے. یہ جلد نمبر یہ کیا ہے جی جلد نمبر 19 294 صفحہ ہے، جلد نمبر 19 صفحہ 294. تو یہ باپ اور بیٹا یہ دونوں جو ہے وہ سکہ تھے. یہ اب جس نے الفردوس کتاب لکھی ہے نا وہ میں بتاتا ہوں. صفحہ کتنا کا جی 294. یہ مجھے دے دیجیے پھر صفحہ نمبر 294 بس میں نکال لوں گا بس. ٹھیک ہے یہ جی شیروے بن شاردار بن شیروے بن فنا خسرا بن خسرکان، عجیب نام ان کے. المحدث العالم الحافظ المؤرخ ابو شجاع الدیلمی الحمدانی، مؤلف و کتاب الفردوس و تاریخ حمدان. اس کے بارے میں یہ کیسا آدمی تھا؟ اس کے بارے میں یہ جو ہے یحییٰ بن مندہ کہتے ہیں کہ شاب القیس حسن ذکی القلب صلب فی السنہ قلیل الکلام. پھر ان کے بارے میں ایک اور بات تھی وہ یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے. اچھا جی بہرحال ان کے جو شاگرد ہیں نا وہ بڑے بڑے علماء ہیں اور یہ فوت ہوئے تھے 600 ہجری میں. اس میں 500 کتنے میں نہیں 509 ہجری میں 509 ہجری میں یہ فوت ہوئے تھے الفردوس والے. پھر ان کا بیٹا جو اس نے اس کتاب کی سندیں لکھی ہے. تو بہرحال یہ سچے جو ہے وہ امام تھے، محدث تھے. ان کی کتاب میں ضعیف موضوع روایتیں بڑی کثرت ہے، تو اس سے یہ خبردار ہے میں.
اچھا اگر مجھے وہ یاد ہے تو وہ انگوٹھے چومنے والی روایت بھی وہ دکھنی چاہیے، اس کی سنت کیا انہوں نے کی. اچھا یہ اب میں مائک چھوڑ رہا ہوں، کبھی آپ کو موقع میں مجھے بھی یاد آتا ہے میں کہتا ہوں حافظ شیر محمد صاحب سے کہ چلو جی عبد الرحمان کو فون کریں، کافی ملاقات کی، پھر یاد دیتے اتنے کام میں اتنے، اور ادھر مہمانوں کی جو کثرت ہے نا مصروفیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ سب سے پہلے تو یہ بتائیں جو آپ کا ریزرو لکھوانا ہو کہ آپ اسے گھروں میں پوسٹ کرتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ عوام الناس میں ایک بات بڑی سننے میں ملتی ہے کہ اولاد جو ہے مرد کی قسمت سے ہوتی ہے اور جو ہے دولت یا مال وہ عورت کی قسمت کا ہوتا ہے، تو کیا یہ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی دلائل موجود ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی، یہ جو ہم رسالہ شائع کرتے ہیں مانامہ الحدیث، الحدیث حضرت کے نام سے، یہ اس کا جو سالانہ چندہ ہم نے پاکستان میں رکھا ہے وہ 300 روپے. اگر کوئی آدمی 300 روپے پاکستان میں وہ ہمیں بھیج دیتا ہے مکتبۃ الحدیث حضرت کو اپنا یعنی پتہ لکھ کر منی آرڈر کر دیتا ہے نا، اور اس پر اس کا اپنا ایڈریس خوش خط صحیح صاف لکھا ہوتا ہے، تو ہم رسالہ اس کے نام جاری کر دیتے ہیں. 1 سال تک رسالہ اس کے گھر انشاءاللہ پہنچتا رہے گا. یعنی مکتبۃ الحدیث حضرت ضلع تک. ایڈریس ہمارا بہت آسان ہے، پاکستان میں مکتبۃ الحدیث، یہ ہوا اوپر والا نام مکتبۃ الحدیث، نیچے حضرت یہ شہر ہے، اور ضلع اٹک اور پاکستان. تو پاکستان میں نام نہ لکھا جائے، نہ میرا نام لکھا ہو نہ حافظ شیر محمد کا نام لکھا ہو، منی آرڈر پر کسی کا نام نہیں ہونا چاہیے. مکتبۃ الحدیث حضرت اٹک پاکستان، بس یہ کافی. کیونکہ اگر نام نہیں لکھیں گے تو میں وصول کر لوں گا یا میرا شاگرد وصول کر لے گا اور رسالہ جو ہے آپ کے نام جاری ہو جائے گا. فرض ہاں جی، اور فرض کریں کہ اگر میرا نام لکھتے ہیں تو ممکن ہے میں یہاں نہ ہوں، میں کہیں چلا جاؤں تو پیچھے پھر وہ وصول نہیں ہو سکتا تو واپس چلا جائے گا. اس لیے یہ مسئلہ جو ہے وہ کرنا ہے. اب اگر پاکستان سے باہر رسالے ہیں تو اس کے لیے ڈاک کا خرچہ بہت زیادہ ہے، اس کے لیے وہ ڈاک کا جو خرچہ ہے وہ دینا پڑے گا. انگلینڈ میں ہمارے کچھ رسالے جاتے ہیں، مجاہد یو کے ایک بھائی کے پاس 10 رسالے جاتے ہیں، تو وہاں پر جو انگلینڈ میں دوست ہیں وہ ان سے رابطہ کر لیں، ان سے لے لیا کریں. اس کے علاوہ باقی ممالک والے جو ہیں وہ اگر 10 رسالے منگوا لیا کریں تو خرچے میں کمی ہو جاتی ہے، 1 رسالے پر زیادہ خرچہ ہے. وہ آپ کے الحدیث کے بارے میں معلومات ہے. پاکستان کے اندر 300 روپے ہے، میں نے بتا دیا کہ پاکستان کے اندر 300 روپے یہ بذریعہ ڈاک بھیجیں گے. اگر ہزاروں میں کوئی آدمی یہ سالہ لگانا چاہے دستی، تو دستی کی قیمت ہے 200 روپے بائی ہینڈ، جو کہ یہاں آ کر خود اپنے ہاتھ میں لے جائے بائی ڈاک نہ. ڈاک پر بڑا خرچہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو رسالہ ہے یہ نقصان میں جا رہا ہے. رسالے میں ہر سال نقصان ہو جاتا ہے، کوئی اشتہار بھی شاید نہیں کرتے. تو کچھ ہمارے دوست ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، وہ تعاون کرتے ہیں. ہمارے ایک میں بہت مجاہد آدمی ہے، وہ حدیث دعوت وہاں بڑی وہ شدت سے پھیلا رہے ہیں. ان کا نام عتیق ہے اور بہت ہو سکتا ہے وہ ہمارے پروگرام میں حاضر بھی نہ ہوتے ہوں، تو وہ بھی تعاون کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ یعنی رسالے میں جو نقصان ہوتا ہے نا کچھ اور دوست بھی برداشت کر لیتے ہیں. تو ہم فی الحال اس کو مہنگا نہیں کر رہے، بلکہ وہ 300 روپے میں 130 روپے تو ڈاک ٹکٹ پر خرچ ہو جاتے ہیں، ٹکٹ اور پیکنگ پر. تو 170 میں رسالہ وہ جاتا ہے ایک سال، تو 15 روپے کا تقریباً رسالہ جاتا ہے. آپ وہ رسالہ دیکھیے تو ہمارا ایک دوست کہتا ہے کہ میں 500 روپے کا ایک رسالہ خریدنا چاہتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ یہ رسالے IRCP کے ویب سائٹ پر بھی ہیں اور میرے نام پر بھی ویب سائٹ بنا لی ہے دوستوں نے، لیکن فطر مجید صاحب کو پتا ہے، وہ کراچی والے ایک دوست ہیں، لیکن ابھی میری مصروفیات کی وجہ سے اس کو ہم ابھی تک وہ لانچ نہیں کر سکے. تو یہ دوسرا جو سوال آپ نے کیا تھا کہ اولاد مرد کی قسمت والی، یہ جھوٹی بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ خواہ مخواہ لوگوں کے درمیان جو جھوٹی باتیں مشہور ہیں ان میں سے یہ اولاد ہونا
یہ مال آنا یہ سب انسان کی جو ہے وہ اپنی قسمت ہے، جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے نا وہی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو دیتا ہے بچے دیتا ہے، کسی کو بچے دیتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ میرے جو استاد ہے نا ابو الرجال سودروی رحمہ اللہ، وہ بڑے کثر قسم کے حدیث سے اور یہاں ضلع تک میں بڑی دعوت انہوں نے پھیلائی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے جمعہ شروع کیا تھا 1982-83 میں ان کے ساتھ مل کر، تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 بیٹے دیے، 1 2 3 10 بیٹے، بیٹی کوئی نہیں، ان کی قسمت میں بیٹی کوئی نہیں تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو بیٹی دے دی، پوتی کو، تو پوتی جب ہو گئی تو اس کے جو چچا تھے اس کو نیچے نہیں زمین پر چلنے دیتے تھے، اٹھا کر پھرتے تھے۔ تو یہ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر کر رکھا ہوا ہے، یہ حدیث بہرحال یہ کوئی بھی نہیں ہے ضعیف مردود کچھ بھی نہیں ہے، یہ ویسے ہی عوام کے درمیان ایک بات مشہور ہے جس کی کوئی سر نہیں۔ مائک میں چھوڑ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر شیخ محترم۔ یہ سوال ہے کافی دیر سے جو ہے وہ ویڈیو سے تھا، ایک محترم دینے وہاں سے انہوں نے پوچھا تھا کہ چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں، تو ان کو بتا دیجیے گا کہ چہرے کا پردہ اسلام میں ہے کہ نہیں۔ اور باقی یہ ہمارے بھائی سامنے سوال لکھے ہوئے ہیں، ان کی طرف پہ انہوں نے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ قاضی سلمہ بن عمرو، اور انہوں نے جو قاضی ابھی لیلا سے یعنی بچنے کے لیے تجزیہ کیا ہے، اور انہوں نے ممبر پر چڑھ کر یہ کہا تھا اور یہ حوالہ دے دیں کہ الماجر وہیں پیج نمبر 65 والیوم 3 ابن حبان رحمہ اللہ کی کتاب ہے، تاریخ ابن ذرا پیج نمبر 56 والیوم میں ابو حنیفہ کو خلق قرآن کا عقیدہ رکھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ خلق قرآن کا عقیدہ رکھتے تھے، تو کیا یہ جو حوالے انہوں نے لکھے ہیں یہ بات صحیح ہے یا کہ نہیں؟ جزاکم اللہ خیر۔ یہ جو انہوں نے لکھے نا تو اسے ان بہن کو کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ کرے، چہرے کا پردہ ہے اسلام میں اور کریں آپ۔ اس کے بعد یہ دوسرا جو سوال ہے تو اسے کہیں بھائی امام حنیفہ کی بات جو ہے چھوڑے، اپنی فکر کریں، آپ نے کیا کرنا ہے۔ خلق قرآن والی باتیں تو صحیح ہیں، امام حنیفہ سے ثابت ہیں، لیکن ہمارا ان کے بارے میں جو استدلال ہے کہ وہ رجوع کر چکے تھے، توبہ کر چکے تھے، اور امام اہل سنت احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ صحیح ثابت نہیں ہوا کہ امام حنیفہ جو ہے خلق قرآن کے قائل تھے۔ تو جو روایتیں اب وہ ثابت ہیں وہ ان سے یہی مراد دی جائے گی کہ وہ رجوع کر چکے ہیں۔ آپ ایسا کریں جی تقیہ کیا تھا بھائی امام حنیفہ کو آپ کیوں نہیں، آپ اپنی جو ہے وہ خیر منائیں، اس مسئلے پر مزید جو ہے نا بات کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ میں چھوڑوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ لالا جی کے پاس تو پہنچ رہی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ شیخ محترم میں ایک مسئلے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ دیوبندیوں نے ان کا ایک فورم ہے حق فورم، اس کے اوپر ایک بہتان باندھا ہے اہل حدیثوں کے اوپر کہ یہ جو اہل حدیث جو ہیں یہ 1888 میں جو ہے یہ مارگ وجود میں آئے ہیں اور خود کو جو ہے یہ اہل حدیث کہتے ہیں یہ غیر مقلد۔ یہ لوگ صرف اس لیے مارگ وجود میں آئے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جو ہے وہ طعن و تشریح کرتے ہیں، ان کو جو ہے گالیاں دیتے ہیں، ان پر لعن طعن کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ انہوں نے ایک بہتان باندھا ہے ہمارے اوپر، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا ایک مؤثر جواب دیں، آپ ایک رسالہ لکھیں جس میں جو ہے آپ واضح کریں ان کے اوپر کہ اہل حدیثوں کے نزدیک جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہے۔ تو یہ جو ہے جس بندے نے یہ لکھا ہے وہ بھی غالباً ادھر بیٹھا ہوا ہوگا، تو مائک میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، مختصر اس پہ آپ جواب دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی وہ جتنا بہتان باندھیں گے نا انشاءاللہ دعوت پھیلتی جائے گی۔ ابھی کل میرے جمعہ پر آیا خانپور میں، خانپور جو ہے نا ٹیکسلے کے قریب ہے، خانپور ایک علاقہ، کل جمعہ میں نے وہاں پر آیا، ادھر ایک عبد القیوم صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ میرا ایک دیوبندی دوست تھا،
وہ دیوبندی دوست جو ہے نا وہ مجھے لے گیا الیاس گومن کے پاس. الیاس گومن نام کا ایک آدمی ہے جو سرگودا میں ہوتا ہے, جو علی حدیث کے خلاف بڑی کارروائی کر رہا ہے. تو وہ ہمارے عبد القیوم صاحب نے بتایا کہ الیاس گومن کے پاس لے گیا وہ دیوبندی مجھے. وہاں جا کر جب باتیں شروع کی تو الیاس گومن نے گالیاں دینی شروع کر دی, یہ انگریزوں کی پیداوار ہے, غیر مقلد کیا ہے. تو پھر نتیجہ کیا ہوا, وہ دیوبندی جو ہے وہ اہل حدیث ہو گیا. بھائی اس سے آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. وہ اسی طرح اور بھی جو جتنا بھی ہوتا ہے نا, تو وہ کہتے ہیں انگریزوں کے دور میں یہ اہل حدیث پیدا ہو گئے. اس بات کی بار بار جواب دے چکی. میں نے جو میرے درس شروع ہوئے اس میں ایک درس تو خاص طور پر اہل حدیث کی کتابوں پر میں نے بیان کیا تھا. رسالے بھی لکھے, کتابیں بھی لکھی, لیکن وہ مانتے ہی نہیں. حالانکہ خود ان کے جو بڑے مولوی ہیں نا دیوبندیوں کے, مثلا مفتی کفایت اللہ, یہ دیوبندیوں کے بڑے مولوی تھے, انہوں نے لکھا ہے کہ اہل حدیث جو ہیں یہ اہل سنت ہے. میرا خیال ہے میں آپ کو ان کی وہ عبارت سنا دوں, ہو سکتا ہے آپ میں بھی انتظار کریں, ایک آدھا منٹ میں کتاب لیتا ہوں. السلام علیکم. یہ کتاب جی میرے ہاتھ میں آ گئی ہے. یہ کتنے انگریزوں کے دور پہ. یہ دیکھیں جی, مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی, یہ دیوبندیوں کے ایک بڑے مفتی تھے, ان کو مفتی اعظم بھی کہتے ہیں. ان کی کتاب ہے کفایت المفتی, یہ پاکستان میں چھپی ہے, مکتبہ حقانیہ ملتان پاکستان. اس سے اور بھی ہو سکتا کوئی ایڈیشن والے کا. یہ میرے ہاتھ میں جو نسخہ ہے نا, یہ حقانیہ ملتان کا نسخہ ہے. اس کی پہلی جلد ہے, پہلی جلد کا صفحہ نمبر 325 ہے, صفحہ نمبر 325. اور سوال ہے, سوال ایک لکھا ہے ایک شخص نے. سوال کیا ہے, پہلے سوال سنیں. یہ کتاب دیوبندیوں کی, یہ اہل حدیث کی کتاب نہیں ہے. سوال میں لکھا ہے کہ اہل حدیث جن کو ہم لوگ غیر مقلد بھی کہتے ہیں, مسلمان ہیں یا نہیں؟ ہاں جی, ہاں جی, کیا ہے؟ ہاں جی, آواز نہیں. صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325. ایسا ہے نا کہ بھائی میں کمپیوٹر چلا رہا ہوں تو وہ اتنا ماہر بھی ہوں نہیں. یہ نہیں 322 نہیں, 325 325. وہ مجھے جو کہ بھائی دوبارہ لکھے. ہاں بالکل, یہ والیوم 1 لکھے, والیوم 1 ہے اور پیج 325. سوال سن لیں. سوال لکھا ہے کہ اہل حدیث جن کو ہم لوگ غیر مقلد بھی کہتے ہیں, مسلمان ہیں یا نہیں, اور وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہے یا نہیں, اور ان سے نکاح شادی کا معاملہ درست ہے, معاملہ کرنا درست ہے یا نہیں. 3 سوال کیے. اب جواب سنیں. یہ جواب دینے والے مفتی کفایت اللہ دیوبندی ہے دہلوی. کہتے ہیں جواب, اس کا جواب جو لکھا ہے نمبر لگا ہوا ہے 370. جواب, ہاں اہل حدیث مسلمان ہیں اور اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں, ان سے شادی بیاہ کا معاملہ کرنا درست ہے. محض ترک تقلید سے اسلام میں فرق نہیں پڑتا, اور نہ اہل سنت والجماعت سے تارک تقلید باہر ہوتا ہے. فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہو دہلی. انہوں نے مسئلہ ہی ختم کر دیا مفتی کفایت اللہ نے. انہوں نے کہا اہل حدیث مسلمان بھی ہے, اہل سنت والجماعت میں بھی داخل ہے, ان سے شادی بیاہ کا معاملہ کرنا بھی درست ہے. ترک تقلید سے اسلام میں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا, اور تقلید نہ کرنے والا اہل سنت والجماعت سے باہر نہیں ہوتا. تو بھائی اہل سنت والجماعت تو انگریزوں کے دور سے پہلے آ رہے ہیں, تو اہل حدیث تو اہل سنت والجماعت خود تمہارے مولوی سے نکل گئے, اپنے مولوی کے کیوں باغی ہو گئے. اب رہ گیا مسئلہ امام حنیفہ کا. بھائی امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہم جو ہے وہ اس کی گستاخی کے قائل نہیں ہے. اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ امام حنیفہ حدیث بیان کرنے میں ضعیف تھے, روایت میں یعنی بیان کرنے میں ضعیف تھے, لیکن فقہ میں بڑے امام تھے, فقیہ تھے, نیک آدمی تھے. ان کو جو ہے وہ برا نہیں کہنا چاہیے. اگر ان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا. ان کے بارے میں حسن ظن ہے کہ وہ
جو ہے وہ رجوع کر چکے تھے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، یا دوسرے اہل حدیث علماء، انہوں نے سب نے امام ابو حنیفہ جو ہے ان کا یعنی وہ دفاع کیا، اعلان تان نہیں کیا. انہیں برا کہنا وہ صحیح نہیں. بھائی ہمارے اندر اگر کچھ متشدد لوگ ہیں، اگر وہ ان کو برا گالی کہتے ہیں یا گالی دیتے ہیں تو ہم ان لوگوں سے بری ہیں. ہم تو امام ابو حنیفہ جو ہے ان کی گستاخی نہیں کرتے. ہاں روایت میں ضعیف ہونا یہ علیحدہ بات ہے. کتنے ہی قرآن کے قاری ہیں جو کہ حدیث میں ضعیف ہے. یہ جو قرآن جو ہم پڑھتے ہیں قاری حفظ، یہ ضعیف ہے، اس کی روایت نہیں مانی جاتی. اسی طرح مثلا فقی جو تھے ابن ابی لیلہ، محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ، یہ ضعیف تھے روایت میں. قاضی شریف جو ہے وہ روایت میں جو ہے وہ ان پر جرح ہے. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک عالم ایک فن میں ماہر ہو، دوسرے میں ماہر ہو. مثلا میں اسماء و رجال جانتا ہوں لیکن قراءت تجوید اس کا میں ماہر نہیں. تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ ہر فن میں ماہر نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے امام ابو حنیفہ اگر فقہ میں امام تھے تو حدیث میں اگر وہ ضعیف تھے تو محدثین نے ضعیف کرا دیا تو کچھ ان کی توہین نہیں ہے. ان کو گالیاں دینا، انہیں برا کہنا یہ اہل حدیث کا مسلک نہیں ہے، منہج نہیں ہے. تو اس سے ہم بری ہیں. جو لوگ ان کی توہین کرتے ہیں ہم تو انہیں ایک مسلمان عالم سمجھتے ہیں، نیک انسان سمجھتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں بھائی، امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ جس طرح اہل حدیث کا منہج ہے اس طرح تھے. کس طرح منہج؟ یعنی روایت کو قبول کرنے میں. امام حنیفہ مقلد نہیں تھے، تقلید کرنے والے نہیں تھے. اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ اہل حدیث جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کو برا کہتے، گالیاں دیتے، حالانکہ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ غیر مقلد تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم غیر مقلد کی تقلید کرتے. تو جب امام حنیفہ غیر مقلد تھے، تقلید نہیں کرتے تھے، اور امام حنیفہ حدیث کی طرف رجوع بھی کرنے والے تھے، تو ٹھیک ہے بھائی آپ انہیں برا نہ کہیں. غلطیاں جو ہوں گی تو غلطیوں سے تو کوئی معصوم نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال کا جواب رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ ایک شخص ہے، اس نے بخاری پر شرح لکھی ہے مختصر، اور ایسی خطرناک ہے کہ میں نے کبھی ایسی کتاب نہیں لکھی. مثال انہوں نے بخاری کی حدیث پر ایسے کلام کیا ہے، کہا کہ جو حدیث بخاری میں قرآن کے خلاف ہو ہم اس کو نہیں مانیں گے. مثال کے طور پر انہوں نے کتاب المغازی سے حدیث ابو جہل کا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی کہ تو کہا کہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، اس کو نہ مانیں گے. پھر اسی بخاری میں آئے ابن عمر کو رد کر دی ہے اور کہہ رہے کہ ابن عمر نے غلط کہا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ ان میں سے کون سے حدیث ہے. دوسرا انہوں نے شیخ عمر بن عمرو کی تیمم کے بارے میں حدیث بھی رد کی ہے کہ اتنے جلیل قدر صحابی کو یہ آیت کیسی پیدا ہوئی کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. تو اس میں بہت سے میں نے صرف 30 پیج رات کو پڑھی تو مجھے قسم سے خود کو ایسی شبہات پیدا ہوئی. تو میں نے کہا کہ اس کو میں شیخ اللہ کی وجہ دیجوں، لیکن شیخ اس طرح کا آپ تھوڑی کلام کرے. عمر رضی اللہ عنہ کی اور دوسرے انہوں نے انس بن مالک کی حدیث کو بھی کوٹ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں تمام بیویوں سے یعنی وہ کی ہے ہم بستری کی ہے. تو اس پر تو روشنی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ریپیٹ کروں شیخ، آپ کو پتہ ہے کہ گرو بدین حکمت یار انہوں نے کتاب لکھی ہے صحیح بخاری پر، مختصر شرح بخاری. انہوں نے کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بخاری میں تمام حدیثیں صحیح ہے. تو انہوں نے مثال دی ہے تیمم صاحب جن قدر صحابی عمر رضی اللہ عنہ کو تیمم کے بارے میں کیوں پتہ نہیں. قرآن کی آیت وضاح ہے کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. اور اس کے بعد ابن مسعود کی حدیث پر انہوں نے کلام کیا ہے. دوسری انس بن مالک کی اس حدیث پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں تمام بیوی سے وہ کی ہے ہمبستری کی ہے. اس حدیث پر کلام کیا ہے کہ کتاب المغازی میں ہے کہ سماع الموتى اس کے بارے میں. اور انہوں نے بہت قسم سے مجھے میں نے صرف 30 پیج پڑھی اور اتنے انہوں نے کوٹیشن دی. اور اگر کسی کے پاس علم نہ ہو تو آتمن کسی کو شبہات ہو سکتی. تو شیخ حدیث پر آپ کلام کرے تو عمر رضی اللہ عنہ کی تیمم کے بارے میں
رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک رات میں تمام بیوی سے ہم بستری، اور کتاب المغازی میں ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ ابن عمر نے سینے کا کو مردہ نہیں سن سکتے. تو میں آپ کو سوچتا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بات آپ کی میں نے سن لی ہے. یہ کتاب میں نے نہیں دیکھی. یہ مختصر شرح بخاری کے نام سے جو گلبدین حکمت یار کی کتاب ہے یہ میں نے دیکھی نہیں ہے. آپ ایسا کریں کہ اگر پاکستان میں آپ کا کوئی دوست ہو تو اسے کہیں کہ مجھے اس کا ایک نسخہ بھیج. اس کے بعد یہ ہے کہ صحیح بخاری پر اگر اس نے حملہ کیا ہے نا حکمت یار نے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. یہ شروع سے یہ صحیح بخاری کو بعض لوگ جو ہیں برا کہتے آئے کیونکہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے یہ ان کے لیے جب ریکارڈ بنتی ہے تو صحیح بخاری پر حملہ کرتے ہیں. اور بدقسمتی سے بہت سے لوگ ایسے حنفیوں میں موجود ہیں. حالانکہ حنفیوں کے جو علماء ہیں بڑے مثلا عینی مثلا ملا علی قاری یا دیوبندیوں کے جو بڑے علماء ہیں مثلا نانوتوی صاحب گنگوئی صاحب تھانوی صاحب اور اسی طرح بریلیوں کے جو علماء ہیں مثلا احمد رضا خان بریلی یہ سارے صحیح بخاری کو مانتے تھے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے. تو یہ لوگ اپنے ان اکابر کے خلاف چل کے صحیح بخاری کو برا کہتے ہیں. تو بھائی اس وقت انشاءاللہ یہ خود دلیل ہوتے رہیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر جتنی حدیثیں ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدثنا کے ساتھ تو وہ ساری صحیح ہے. ان میں سے یہ تیمم والی جو بات ہے نا یہ میں سمجھا دوں کہ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف یہ ہوا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر ایک آدمی پر نہانا فرض ہو جائے نہانا اس پر فرض ہو تو پھر جب تک وہ غسل نہیں کرے گا نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اب تو اس پر وہ پلیت ہو چکا اس پر نہانا فرض ہو چکا ہے. تو جب تک وہ یعنی اس سے وہ طہارت حاصل نہیں کرے گا پاکی نہیں اختیار کرے گا وہ تو نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ تحقیق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو سیدنا عمار رضی اللہ کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی. اس کے مقابلے میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں گیا اور سفر میں مجھ پر نہانا فرض ہو گیا یعنی اطلاق ہو گیا تو پھر میں نے کیا کیا کہ ایک جگہ وہ جا کے نا دور یعنی ٹیلے کے پیچھے جا کے کپڑے اتار کے وہ ریت میں جو ہے وہ جانوروں کی طرح لپٹیاں جو ہے وہ کھاتے رہے اور سمجھتے تھے کہ جس طرح تیمم آدمی کر لیتا ہے تو اب مٹی لگ گیا جسم کو تو نہانا بھی ہو گیا پانی ہوتا نہیں وہاں پر. اس کے بعد نماز پڑھی ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی انہوں نے اسے تصدیق اس دور میں. تو یہ اختلاف تھا. اب اگر کوئی کہے کہ بھائی قرآن میں اس کا موجود ہے تو قرآن میں واضح طور پر جنبی کے بارے میں تیمم کرنے کی کوئی آیت نہیں ہے. او لا مسم النساء والی جو آیت ہے اس کا معنی جو ہے وہ بعض علماء جو ہے وہ اس سے جمع نہیں مراد دیتے. بعض علماء جمع مراد دیتے ہیں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ہاتھ لگانا جو ہے اس سے مراد ہے یعنی ہاتھ لگانا اس سے بھی وضو جو ہے واجب ہو جاتا ہے. یہ تحقیق عبداللہ بن مسعود کی تھی اور دوسرے علماء کی تھی. تو یہ تیمم والا اعتراض تو جو ہے صحیح نہیں ہے. دوسری جو ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس جاتے تھے اور ایک غسل میں تو ظاہر ہے کہ بیویوں کے پاس جانا جو ہے یہ تو حرام نہیں ہے. ایک آدمی نے شادی کی اس کی 4 بیویاں ہیں تو رات کو چاروں بیویوں کے پاس چلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے جائز ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کو بتا دیا تھا کہ میں جواب بھی کرتا ہوں تو ٹھیک ہے بیوی کے ساتھ جو شور کا جمع ہے تو جائز ہے یہ تو حلال ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طاقت تھی وہ 40 آدمیوں یا 7 آدمیوں کی تھی تو یہ تو 11 بیویاں یا 9 بیویاں ہیں اور ایک وقت میں. تو اگر وہ آپ کی زیادہ بیوی ہوتی تو بھی ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جو ہے وہ زیادہ بیویاں تھی تو اس لیے ان کے پاس چلے جانا بیوی کے پاس اپنی بیوی کے پاس جانا یا ساری بیوی کے پاس جا کر ایک غسل کرنا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ بھائی اگر کوئی آدمی جمع کرتا ہے اور اس کے بعد مثلا اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ جمع کرتا ہے تو ان کے درمیان غسل کرنا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ وضو ہی کر رہے تو یہ جائز ہے. یہ اس قسم کا مسئلہ تھا. یہ بھی اعتراض گلبدین صاحب نے اگر کیا تو اس کا غلط ہوا. مردہ نہیں سنتے یا وہ تو اس میں دونوں طرح کی بات ہے. وہ جو اصحاب بدر والے جو کافر تھے جو بدر میں مارے گئے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تھی. یہ خاص واقعہ ہے اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتی ہے کہ مردے نہیں سنتے یہ عام قاعدہ ہے.
تو بھائی ٹھیک ہے مردہ نہیں سنتا لیکن وہ خاص بات سن لی تھی تو یہ اس طریقے سے تفصیل ہو جاتی ہے، کوئی بھی ایک دوسرے پر جرا نہیں ہوتی۔ تفصیل کے لیے وہ اگر کتاب آئے گی تو ہم دیکھیں گے۔ ایک اور کتاب ہے صحیح بخاری کا مطالعہ، یہ ایک اچھا پی ڈی ایف میں اس کے پاس ہے، پی ڈی ایف پتہ نہیں کس طرح مجھے تو کمپیوٹر میں آتا بھی نہیں ہے، اس کو کس طرح شیئر کروں گا، بھیج سکتے ہیں اور یہاں سے میں اس کو کس طریقے سے شیئر کر سکتا ہوں تو مجھے بتا دیجیے گا، مجھے طریقہ نہیں آ سکتا۔ اچھا تو یہ آیا ہے ایکسپٹ فائل، اس کو ایکسپٹ کروں، یہ ایکسپٹ ہو گئی جی۔ اب کیا کرنا ہے، ڈیسک ٹاپ، یہ آ گیا ڈیسک ٹاپ جی، سیو کر دیں، نام ایسا کوئی نہیں، گل بدیل لکھا ہوا ہے، اچھا 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 ٹھیک ہے، اس نے کام شروع کر دیا آپ سیو ہونا، یہ تو عجیب بات ہے۔ وہ فتح مجید بھائی جو ہے انہوں نے تو لمبا چکر بنا دیا تھا، کیا یہ جی اٹیچمنٹ پی ڈی ایف، یہ دیکھا یہ کتنی آسانی سے کام ہو گیا، کمال کیا کر دیا جی۔ تو یہ جو ہے وہ جزاک اللہ خیر، تو اب دیکھیں گے وہ ایک منکر حدیث سے کتاب لکھی ہے صحیح بخاری کا مطالعہ، اس کا جواب جو ہے وہ ہمارے ایک دوست ابو یحییٰ نور پوری جو انہوں نے لکھا ہے، ابھی چھپا تو نہیں ہے، وہ السنہ میں چھپ رہا ہے، لیکن وہ جواب میں نے پڑھا ہے، بہت عظیم الشان جواب ہے، اور اس میں تیمم والی اعتراض بھی کیا تھا اس نے، اس کا بھی انہوں نے جواب دیا ابو یحییٰ صاحب نے۔ بس وہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے، کہ اگر وہ ابو یحییٰ صاحب اس کو دے دیں یہاں پر جس طرح آپ نیٹ پر تو اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ بہرحال وہ میرے پاس موجود ہے وہ کتاب۔ یہ تھی آپ کی اس بات، اور یہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ اب میں مائک کو چھوڑ رہا ہوں، مائک چھوڑنے سے سینگ پر تو فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال تھا کہ جو تیسر العزیز الحمید ہے اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کچھ شرک کی مخفی صورتیں بتائی ہیں، اور اس میں کچھ کا تو معلوم ہے کہ شرک اصغر ہے، اور لیکن کچھ کا مجھے معلوم نہیں، اور نہ انہوں نے وضاحت کی ہے جو مجھے نظر آئی کہ میں اس کو شارٹ کر کے پڑھتا ہوں کہ مجھے اللہ کی قسم اور فلاں عورت کی زندگی کی قسم، یہ تو صحیح ہے کہ اصغر ہے شرک، مجھے اپنی جان یا زندگی کی قسم، یہ بھی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ اگر میں گھر میں کتیاں نہ ہوتی تو ہمیں چور آ لیتے، اور اگر گھر میں بدبخت نہ ہوتی تو چور داخل ہو جاتے، یا کسی سے یوں کہنا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ پھر وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول انہوں نے نقل نہیں کیا، لیکن وہ جو بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ کسی نے ان سے جب پوچھا کہ جو آپ اور چاہیں اللہ اور آپ چاہیں، تو انہوں نے بولا تم نے مجھے اللہ کا شریک قرار دے دیا، تو یہ کیا شرک اکبر میں آئے گا، یا یہ جو گھر میں نہ داخل ہونے کی بات، یا انہوں نے یہ بھی آگے لکھا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتے۔ سوری میرا سوال لمبا ہوگا، ایک چھوٹی سی بات اور کہ اگر ہم کسی کو بولنا چاہیں، فرض کریں کہ تم نے گاڑی اچھی چلائی، اور مطلب کہ آج تم نے اچھی گاڑی سے اللہ کا شکر ہے گاڑی اچھی چلائی تو ہم بچ گئے، اللہ کا شکر پہلے بیان کیا، تو اس کے بعد ہم لوگ کو پھر لگانا ضروری ہے، یا اس کے ساتھ ڈائریکٹ اس طرح بول سکتے ہیں، یا اگر گھر میں اللہ کا شکر کہ گھر میں کتا تھا اور اس طرح کی بات، اس کی وضاحت کر دیں کہ اس میں اکبر ہے، شرک اکبر ہے کوئی یا نہیں۔ السلام علیکم۔ یہ جو ہے یہ شرک اکبر نہیں ہے، یہ شرک اصغر ہے، کہ اگر کوئی کہے نا کہ کتا نہ ہوتا تو چور جو چوری کر کے چلے جاتے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور سبب پیدا کر دیتا، تو اس کو شرک اصغر ہم کہہ سکتے ہیں، شرک اکبر جو ہے اس کی دلیل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کہے گا نا کہ یہ اگر ستارہ نہ ہوتا تو پھر جو ہے یہ بارش نہ ہوتی، یہ بارش ستارے کی وجہ سے ہوئی، تو یہ جو ہے یہ شرک اکبر ہوگا، کیونکہ کتے کے بارے میں تو لوگوں کو پتا ہے کہ کتا بھونکتا ہے، یہ عام چیز ہے، لیکن ستارے کے بارے میں تو سب لوگوں کو پتا ہے کہ ستارہ کوئی نہ نفع کوئی کر سکتا ہے نہ نقصان، ستارے کی تو صرف آسمان پر چمک رہا ہے، اس کا تو کوئی نفع نقصان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کتا تو چلو بھونک سکتا ہے، کتا تو شور مچا سکتا ہے، یہ تو ایک اسباب میں سے ہے، مادی وسائل میں سے۔ تو یہ جو ہے بارے میں کوئی کہتا ہے نا کہ اگر کتا نہ ہوتا تو چوری کا یہ شرک اثر ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ شکر ہے بھائی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ گھر میں کتا تھا ورنہ چور، تو یہ پھر شرک اثر بھی نہیں ہے، یہ عام کلام یہ جائز ہی ہوگا۔ اس طرح بہتر یہ کہ یہ نہ ہوتا والی آدمی بات کری نا، کیونکہ کلمہ لو جو ہے نا یہ شیطانی کلمہ ہے، لو اگر یہ ہوتا
تو یہ شیطانی قسم کی باتیں ان سے بچنا جو ہے بہتر ہے. بس اس طرح کی تھوڑی تھوڑی باتیں انسان سے ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ آدمی وضو کرتا ہے گناہ بخشے جاتے ہیں, نماز کے لیے جاتا ہے گناہ بخشے جاتے ہیں, ایک قدم اٹھاتا ہے گناہ بخشے جاتے ہیں, تو یہ اسی قسم کے جو گناہ ہم لوگوں سے ہوتے رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. ویسے اس سے پوری احتیاط کرنی چاہیے اور اسے شرک اکبر قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے. تو مائک میں چھوڑا ہوں, میرا خیال ہے آپ ایسا کریں گے کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہو رہا ہے نا یہ 7 بجے سے پہلے 5 منٹ پہلے ہی میں بند کر دوں گا انشاءاللہ, کیونکہ ابھی چلے جائیں پھر میں اس کو شیئر بھی ڈالوں گا. خیر آپ چلے جائیں تو پھر پتہ کوئی نہیں ہوتا. اس کے بعد باقی جو ہے نماز کا وقت بھی قریب ہو جائے گا. تو ابھی میں مائک چھوڑ رہا ہوں. اب اگلے بھائی جو ہے 1 2 3 4 5 ہے نا, بس یہی کافی, اور کوئی ساتھی بھی یاد کرا گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ استاد بھائی کی جگہ میں آ رہا ہوں. پھر شیخ سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ جو بیان کیا تھا کہ شیطان کا پانی پر ہونا اور اس کے چیزوں کا اس کو آ کر رپورٹ پیش کرنا, اس کا اگر حوالہ ریفرنس دے دیں, میں بھی آپ نے دیا ہو تو مجھے یاد نہیں رہا. اور دوسرا عقیدہ اور منہج میں کیا فرق ہے, اور اگر کسی کا منہج خراب ہو تو جوڑا جول ہو تو اس کے بارے میں اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حوالہ تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. اب صحیح مسلم میں کہاں ہے تو یہ اگر کہیں گے تو پھر تلاش کر کے نکال دیں گے انشاءاللہ. دوسرا یہ عقیدہ اور عقیدہ جو دل میں ایمان ہوتا ہے نا اس کو عقیدہ کہتے ہیں. مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے, اللہ میرا مالک ہے وغیرہ وغیرہ, یہ سب عقیدہ ہے. مانا جو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے, زندگی گزارتا ہے, مثلا قرآن کو مانتا ہے, حدیث حجت سمجھتا ہے, اجماع حجت سمجھتا ہے, سلف صالحین کے فہم مانتا ہے. اسی طرح اور جو ہے باتیں مثلا جمہور کو ترجیح دیتا ہے اسماء اور رجال میں. تو اس قسم کی جو باتیں یہ منہج ہوتا ہے. تو منہج اور عقیدے میں یہ فرق ہوتا ہے نا, منہج میں عقیدہ بھی شامل ہوتا ہے انسان کا, لیکن عقیدہ اثر بنیاد ہے اور منہج جو ہے اس کے مطابق انسان جو زندگی گزارتا ہے وہ منہج ہے. تو یہ وہ آپ کے سوال کا جواب. ابھی مائک جو ہے میں چھوڑ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رانا بھائی آپ کا ہاتھ کھڑا تھا لیکن آپ کھڑے نہیں آئے کیونکہ شیخ صاحب کا ٹائم کافی ہو گیا, اس لیے میں نے چند کر لیا. اگر آپ نے مائک لینا تو پھر بتا دیں, ورنہ پھر اپنا سوال کر لیتا ہوں. جزاکم اللہ شیخ صاحب. شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا ایک سوال کے جواب میں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے آخر میں رجوع کر لیا تھا, اور یہ بات جو ہمارے اینٹی گروپ جو حنیفی گروپ ہیں یا بریلوی جو بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے تو ہیں لیکن یہ کتاب کا حوالہ نہیں دیتے. یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے آخری وقت میں یعنی کہ رجوع کر لیا تھا, یعنی کہ ان سے کوئی گستاخانہ حرکتیں ہوئی جو ان کے بقول ان کے یعنی کہ وہ امام تھے تو پھر اس سے بھی گستاخی ہوتی ہے, یعنی کہ موسوم الخطاب وہ سمجھتے ہیں. تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. تو شیخ صاحب ایک اس کا یہ ہے وہ بھی انہی کی طرف سے ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ مرجیہ کا جو عقیدہ ہے کہ مرجیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان یہ ہے کہ وہ ایمان جو کم اور زیادہ بڑھتا نہیں ہے. جبکہ میرے پاس ایک حدیث ہے, اس کا مجھے سند بھی معلوم ہے, اگر وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو پلیز مجھے رحمت فرمائے کہ ہم اس کے لیے اس کو دلیل بنا سکتے ہیں. وہ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک صحابی شاید حضرت کیونکہ ہم مجھے یاد نہیں رہا, شاید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تھے, وہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. جیسے وہ اٹھے تو ان کا ایمان جو اس وقت تھا وہ اس وقت جب وہ اس مجلس سے باہر آئے تو وہ ایمان ان کے درمیان نہیں تھا. تو وہ یعنی چلاتے ہوئے کہ حضرت ابو بکر کے پاس کے حضرت حنظلہ شاید ان کا نام تھا شاید, جو مجھے ابھی یاد آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا ایمان میں تو کافر ہو گیا, میں وہ منافق ہو گیا. تو لیکن جب وہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے تو انہوں نے یہی سوال سے کیا کہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو میرا ایمان بہت ہوتا ہے, لیکن جب میں باہر ان سے محفل میں آ جاتے ہیں گھر یا باہر ہوتا ہوں تو میرا وہ ایمان نہیں رہتا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا کہ یہ تو میرا بھی ہے. تو وہ دونوں اصحاب یعنی کہ دونوں حضرت ابو بکر اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ, اگر میں غلطی میں نہیں ہوں تو وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہاں کہ انہوں نے یہ بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ
ہاں مومن کا ایمان جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اور اگر آپ کا ایمان اگر اسی طرح رہے تو فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کریں. تو اگر یہ صحیح حنت کے ساتھ صحیح حدیث ہے تو یہ تو ایک حجت بن جاتی ہے، دلیل بن جاتی ہے. تو اسی بھی جانب ہمارے جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. اصل میں جو ہے یہ جو پروگرام آپ کا چلا رہا ہوں نا، لائبریری میں اکیلا ہوں، میرا شاگرد کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ کتابیں لائے اور جو ہے وہ آپ کی بات کا جو ہے وہ ہر بات کا اصل حوالے کے ساتھ جواب دیا جائے گا. ساتھ ہی کمپیوٹر کا بھی میں پورا چونکہ مائر نہیں تھا تو اس وجہ سے وہ اس کو بھی چلانے کی کوشش کر رہا الحمد للہ. تو یہ جو امام صاحب کی رجوع والی باتیں ہیں نا، کے طور پر یہ عبداللہ بن احمد بن حنبل کی کتاب السنہ 355-356 میں، خطیب بغدادی کی تاریخ میں جلد نمبر 13 392، اس میں یہ روایت صحیح موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ کو جب توبہ کرائی گئی فتابہ رجوع کر لیا، یعنی توبہ کر لی. مراد یہ کہ جب کوئی ابھی توبہ کر لیتا ہے نا تو بس اگلی بات تو پھر ختم ہو جاتی ہے. اور اسی طرح قاضی ابو یوسف کا بھی ایک قول تھا، وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کدھر لکھا تھا، مجھے وہ یاد نہیں آ رہا، جس میں امام صاحب نے قاضی ابو یوسف نے کہا تھا کہ میں 6 مہینے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ اس بارے میں بات کی ہے، پھر انہوں نے رجوع کر لیا تھا. وہ کدھر گئی جی بات، یہ شاید اس بارے میں بس آپ کی فی الحال اسی سوال کا جواب دوں گا، کیونکہ میں وہ کتاب تلاش کرتا رہا، کتاب ملی نہیں جو کہ امام حنیفہ پر میں نے لکھی تھی. یہ فقہ آ گیا، یہ آگے جی عقیدہ، یہ عقیدہ آ گیا جی عقیدہ تو بہرحال یہ جو آپ کو میں نے کتاب و سنت کا حوالہ بتایا ہے، امام حنیفہ کے رجوع کرنے کا یہ حوالہ کافی ہے. تو اب کا جو باقی جو سوال تھا مجھے اب نہ یاد ہے نہ میں اس طرف متوجہ ہو سکا تھا، تو کبھی انشاءاللہ آئندہ صحیح. ابھی مائک میں چھوڑ رہا ہوں. یہ آگے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خیال ہے رانا ویس بھائی اوے ہیں تو میں انشاءاللہ اپنا کوشچن پوچھتا ہوں. شیخ سوال یہ ہے کہ جب وہ دوسرے مقلد حضرات اللہ کی صفات میں تعبیر کرتے ہیں، جیسے کہ الرحمن العرش استویٰ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو عرش پر غلبہ حاصل ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ تعبیر غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب ایک اور آیت وہ ہے نا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو اس میں بھی معنی تو ہم کو معلوم ہے کہ اللہ قریب ہے، لیکن پھر ہم اس میں یہ تعبیر کیوں کرتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کا علم ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت اچھا سوال ہے اور اس کا جواب بھی بہت اچھا ہے. ہم اس لیے اس کی تعویل کرتے ہیں کہ اجماع ہے، مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اس سے مراد علم اور قدرت ہے. تو ظاہر ہے کہ اجماع شرعی حجت ہے، جس طرح قرآن دلیل ہے، جس طرح حدیث دلیل ہے، اجماع بھی دلیل ہے. اجماع کو چھوڑ کر دوسرا راستہ بھی اختیار کر سکتے. تو مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، اور یہ اجماع نقل کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے. ان سے پہلے امام طلحہ منکی جو تھے اندلس کے، انہوں نے، دوسرے علماء نے، کابر نے، امام احمد حنبل نے، ذہاب مزاحم نے، دوسرے علماء نے بھی یہی بات فرمائی ہے کہ سماعت علم و قدرت یہ کرتے ہیں. یہ جو اہل بدعت تعویل کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، ان کے ساتھ نہ صحابی ہوتے ہیں، نہ تابعی ہوتے ہیں، نہ تبع تابعی ہوتے ہیں. تو جو خیر القرون کے دور کو چھوڑ کر اپنی طرف سے جو لوگ قرآن و حدیث کی جو ہے وہ تشریح کرتے ہیں، کدھر تفسیر کر لیتے ہیں، کدھر کیا تعویل کرتے ہیں، تو یہ باطل ہوتی ہے. ہاں اگر ثابت تعویل سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو سر آنکھوں پر، تو ہم اس وجہ سے کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ آیات جو ہے نا ان میں خود یعلم و نعلم کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی جو ہے نا اس میں بھی وہ یعلم و نعلم یا اس قسم کے الفاظ موجود ہیں علم والے.
تو اجماع بھی، اور اجماع جو بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے. جس طرح قرآن مجید دلیل ہے، حدیث دلیل ہے، اجماع بھی دلیل ہے. تو اس اجماع کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا جو ہے جواب ہو گیا. ابھی مائک اور دوبارہ چھوڑا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. غالباً پاک فائنڈر بھائی بھی موجود نہیں ہے. شیخ صاحب یہ نشان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بڑے متذبذب ہیں اس بارے میں. کل بھی یہ پوچھے جا رہے تھے لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ضرورت نہیں کر رہے ہیں، نہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نہیں جو ہے مائک پہ آتے ہیں. ایک سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ ان کو بڑا چبھ رہا ہے اور اس میں یہ پریشان ہے، ان کو اس کا جواب دیجیے گا. یہ لکھتے ہیں کہ جس کا عقیدہ ہو کہ ماں بہن سے یعنی محرمات سے شادی پر حد نہیں، کیا ان کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں؟ جیسے کہ اکثر جو احناف کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے ان کے حوالے سے، تو اس حوالے سے ان کو یہ بات یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یعنی محرمات سے یعنی کہ اگر کوئی نکاح کرنے تو اس پر حد نہیں ہے، تو کیا یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ کافر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم جی. اس میں دو باتیں ہیں. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ ماں بہن کے ساتھ نکاح کر لینا، زنا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ کافر ہے، مرتد ہے. بالکل اس کو کافر بھی کہہ سکتے ہیں، مرتد بھی. اگر کوئی کہتا ہے کہ ماں بہن کے ساتھ نکاح یا زنا کرنے والا جو ہے یہ حرام ہے، جرم ہے، یہ بالکل جو ہے یہ غلط کام ہے، لیکن اگر کوئی کر لے گا تو پھر اس کے بارے میں شرعی طور پر حد نہیں ہے، تعزیر لگے گی. اب تعزیر کے بارے میں جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے وہ فیصلہ کرے گا، جس طرح کہ فقہ حنفی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ادھر لکھا ہے نا کہ امام حنیفہ کہتے ہیں حد نہیں ہے، صاف لکھا ہے لیکن تعزیر لگائی جائے گی. تو ایسے شخص کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا. کافر کہنا غلط ہے، یہ اجتہادی بات ہے، یہ اجتہادی خطا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں نشان بھائی بھی ذرا کفر کے فتوے جو ہیں نا اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. مسئلہ یہ کہ ان کا غلط ہے جو جو مسئلہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس مسئلے کی وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں شریعت میں واضح کوئی موجود نہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کو قتل قرار دیا تھا جس نے اپنی ستیلی ماں کے ساتھ نکاح کیا تھا، تو یہ بطور تعزیر تھا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی تعویلیں کرتے ہیں. تو ان تعویلوں کی وجہ سے انہیں ہم کافر نہیں قرار دے سکتے. بھائی ذرا کفر کے فتوے جو ہیں ان میں بڑی احتیاط ہوتی ہے، اس میں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. مسئلہ باطل ہے، مسئلہ وہ ان کا غلط ہے، اس کو قتل کرنا چاہیے اسلامی حکومت میں، لیکن اس بارہ فتوے کی وجہ سے انہیں کافر قرار دینا غلط ہے. مائک میں چھوڑا. السلام علیکم جی. آواز ہے جی روم میں میری؟ اچھا جناب، میرا ایک سوال ہے، وہ میں نے پہلے بھی پوچھا تھا اور مجھے اس کا جواب مل گیا تھا کہ دو سجدوں کے درمیان جو انگلی کو اٹھانا ہے اوپر تاشر کی انگلی کو، تو اسی روم میں ایک شیخ صاحب تھے تو انہوں نے جواب دیا تھا مجھے، تو اس کو ہلانے کا بھی ذکر کیا تھا انہوں نے کہ دو سجدوں کے درمیان آپ تاشر کی انگلی کو اٹھائیں تو اسے ہلانا بھی سنت ہے. تو مجھے اگر آپ ریفرنس دے سکیں اس کا، کیونکہ میں نے ایک دوست کو بتایا ہے تو اس نے مجھ سے ریفرنس مانگا ہے، تو میں نے سوچا کہ چلو اگر ریفرنس مل جائے تو میں اسے دے سکتا ہوں. اوکے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ریفرنس میں آپ کو دے دیتا ہوں. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. مسند و احمد میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا حدیث غالباً جلد نمبر 418 صفحہ ہے، اس کے آگے پیچھے 18-17 میں یہ حدیث موجود ہے کہ دو سجدوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. یہ جو ہے ریفرنس میں نے آپ کو دے دیا ہے، تو آپ اگلے بھائی کو ریفرنس یہ بتا دیں گے. لیکن ایک بات میں آپ کے کان میں کرنا چاہتا ہوں آہستہ سے، وہ یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اس میں سفیان ثوری مدلس ہے، اس لیے اس مسئلے پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. حدیث ضعیف ہے، بالکل مردود روایت ہے. یہ آہستہ سے آپ کے کان میں بتا دیتا ہوں. تو باقی آپ حوالہ اس کو بتائیں تو اس کے ساتھ یہی بتا دیجیے گا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے جی.
اب میں جو ہے وہ مائک چھوڑ رہا ہوں ابھی بھائی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آتی ہے ان شاء اللہ میری؟ کیا حدیث کے بارے میں آواز نہیں آئی میری؟ السلام علیکم. مجھے کئی دفعہ گفتگو ہوتی ہے مقلدوں سے، تو جب ان کی کتابوں کو دیکھا جاتا ہے تو ان کو جو لوگ حدیث بیان کرتے ہیں اور جو لوگوں سے زیادہ حدیث روایات کی گئی ہیں تو ان کو یا تو یہ غیر فقی ثابت کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ان کو جو تھا دین کا علم نہیں تھا. مگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے کبھی ابن عمر کا حوالہ دیتے ہیں، کبھی ابو ہریرہ کا حوالہ دیتے ہیں. تو جیسے کہ آپ نے ماشاءاللہ اچھا ریسرچ کیا اس حوالے سے، تو آپ ذرا بتائیں کہ اصل میں ان کا مسئلہ کیا صحابہ سے ہے یا تابعین سے ہے، کس سے ہے کہ یہ کچھ چیزوں کو لیتے ہیں کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. جی وعلیکم السلام. اب یہ آخری جو بھائی ہے ابن داؤد صاحب، ان کے سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد پروگرام ختم ہو جائے گا. یہ جو گجرا والا بھائی ہیں وہ آج رابطہ ہے کیونکہ نئی نمکر وہ اوپر ہو چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صحابہ کے بارے میں حنفی لوگ جو ہے نا، اصل مسئلہ فقہ کا ہے. یہ چونکہ اصل میں یہ اپنے فقہ کو ماننے کے دعوے دار ہے. بریلوی جو ہیں بریلی فقہ کو، دیوبندی فقہ کو، اور اس فقہ میں بھی اختلاف ہے. پان سے پہلے الصلاۃ، اور اس جہاں کام نہیں کر رہا تھا، میرے جو جتنے بٹن تھے سارے ہی بالکل ہارٹ ہو گئے تھے. اس کے بعد جب دوبارہ چلنا شروع ہوا تو اچھا اس کا مطلب ہے ایک اس کو پھر علاج کرنا چاہیے. اچھا اس کے بعد جب دوبارہ شروع ہوا تو آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، تو یہ مسئلہ بنا کہ میں جو ہے وہ حیران تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے کسی طریقے سے. اور شکر ہے کہ میں اس سے پہلے اپنا پروگرام سیٹ کر چکا تھا تو بند کرنا پڑا. تو اب یہ اپنے داؤد بھائی جو ابھی تو میرا خیال ہے کہ اذان کا وقت بھی ہمارا ہونے والا ہے، تو یہ اپنے داؤد بھائی جو ہے جلدی سوال کر رہے ہیں. پھر میں یہ مائک چھوڑ رہا ہوں اور پھر میں بند کر دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب دوبارہ آ گئے. شیخ سوال یہ ہے کہ شیخ تاریخ بغداد کا ایک نسخہ جو مجھے پی ڈی ایف پہ آن لائن ملا ہے، اس کے بارے میں مجھے معلوم کرنا تھا کہ جنہوں نے تحقیق کی ہے وہ صاحب کون ہیں، اور کیا ان کی تحقیق قابل اعتماد ہے، اور کسی کو اگر ریفرنس دی جائے تو اس کتاب سے دی جائے. شیخ یہ جو ہے چھپا ہوا ہے اپنا دارالغرب اسلامی سے، دارالغرب اسلامی سے اس کے جو محقق ہے ڈاکٹر بشار عواد معروف. شیخ مجھے تھوڑی سی کنفیوژن سوال ہے. کچھ نعمانی صاحب رحمۃ اللہ کے بعد میں جو نعیم بن حماد کی روایت ہے کہ جو ابو سفیان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ زر کے حوالے سے نعمانی صاحب رحمۃ اللہ کے لیے، تو شیخ اس کے اندر یہ بات ہے نعیم بن حماد جو ہے وہ ضعیف ہے. شیخ مجھے کنفرم کرنا تھا کہ یہ نعیم بن حماد وہی ہے کہ صحیح بخاری کے راوی ہے. تحقیق جو ہے کیا وہ قابل اعتماد ہے، وہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں جس میں جو تاریخ بغداد کی تحقیق ہے اس کی اعتماد ہے؟ جزاک اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو نسخہ آپ کے پاس تاریخ بغداد بنایا بشار عواد معروف، یہ مشہور عالم ہے، یہ عراقی ہے، اور یہ ہنفیوں کے بڑے مشہور عالم ہے. یہ حدیث نہیں ہے اور تو ان کا بڑا کام ہے، تو ان کا حوالہ ہنفیوں کے خلاف پیش کیا. اگر کہ ان سے کئی مقامات پر بس یہ جدید دور میں ایک ریسرچ کرنے والے تو ہیں، لیکن یہ حدیث کے ماہر نہیں ہے. ریسرچ کے لحاظ سے وہ الفاظ جو ہے وہ کتاب کے تو صحیح ہوں گے، باقی حدیث کا جو حکم لگایا جائے نعیم بن حماد کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ حسن درجے راوی ہے. یہ